ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستانی قوم کو ایک ایسا عظیم المرتبت لیڈر نصیب ہوا جس نے پوری پاکستانی قوم کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سر بلند کر کے جینے کا درس دیا۔ ایک ایسا عظیم لیڈر جس نے اپنے قول و فعل سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایک ایسا بہادر، جرأت مند اور سچا لیڈر جس نے دشمنان اسلام کے درمیان کھڑا ہو کر اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس لیڈر عظیم کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ اس باوقار لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ کھلاڑی، سیاستدان اور انسان دوست شخصیت کے حامل عمران خان نے پاکستانی قومی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے قومی ہیرو کا خطاب بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بطور کپتان 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ عمران خان نے نوعمری میں ہی پاکستان اور برطانیہ میں کرکٹ کھیلی۔ آپ نے دنیا کی مشہور ترین آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں تعلیم حاصل کی۔ خان نے 1971 میں اپنا پہلا میچ پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے کھیلا۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر عمران خان کو 1982 کو پاکستانی ٹیم کا کپتان نامزد کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہترین قیادت میں ورلڈ کپ 1992 میں انگلینڈ کی ٹیم کو شکست دے کر ورلڈ کپ پاکستان کے نام کیا۔ انہوں نے اسی سال ریٹائرمنٹ لے لی، جس نے تاریخ کے عظیم ترین کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ 1992 کے بعد عمران خان ایک انسان دوست شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ فلاحی کوششوں سے خان نے اپنی قوم کے لیے شوکت خانم میموریل ہسپتال کا افتتاح کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا دی۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد خان پاکستان میں حکومتی بد انتظامی اور بدعنوانی کے سخت ناقد بن گئے۔ ملک کو سیاسی ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھا۔ 1996 میں ہونے والے قومی انتخابات میں پی ٹی آئی نے پہلی بار شرکت کی، لیکن بدقسمتی سے 1% سے بھی کم ووٹ حاصل کر سکے اور اس طرح خان کو کوئی نشست حاصل نہ ہو سکی۔ پھر 2002 میں قدرے بہتری سے خان نے ایک سیٹ جیت لی۔ 2007 تک عمران خان ان سیاستدانوں کے گروپ میں شامل ہو چکے تھے جنہوں نے پریس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ خان کو کچھ عرصے کے لیے پرویز مشرف کے ناقدین کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران قید کر لیا گیا، جس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے دسمبر کے وسط میں ختم ہونے والی ایمرجنسی کی مذمت کی اور مشرف کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کی جدوجہد نے عمران خان کی عوامی پوزیشن کو خاص طور پر نوجوانوں میں حمایت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے پاکستان میں بدعنوانی اور معاشی عدم مساوات پر اپنی تنقید جاری رکھی۔ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ پاکستانی حکومت کے تعاون کی مخالفت کی۔ 2013 میں ہونے والے قانون سازی کے انتخابات سے پہلے کے مہینوں میں عمران خان اور ان کی پارٹی نے ریلیوں میں بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پاکستان کی قائم کردہ جماعتوں کے کئی تجربہ کار سیاستدانوں کی حمایت حاصل کر لی۔ 2012 میں ایک تحقیق کے مطابق خان کو پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی شخصیت قرار دیا گیا۔ مئی 2013 میں قانون سازی کے انتخابات سے چند روز پہلے خان کو سر اور کمر پر اس وقت چوٹ آئی جب وہ ایک انتخابی ریلی کی سربراہی کر رہے تھے۔ شدید چوٹ لگنے کے باوجود اس مرد مجاہد نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ کچھ دن بعد جب انتخابات ہوئے تو
عمران خان ایک بار پھر انتخابات میں برتری حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت ہارے بغیر جدوجہد جاری رکھی۔ پھر بالآخر جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے تو عمران خان اپنی مسلسل کوششوں کے بعد قومی اسمبلی میں نصف سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 18 اگست 2018 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ بطور وزیر اعظم خان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، قرضوں کی بڑھتی ہوئی اقساط کو مستحکم کیا اور معاشی بحران سے بچنے کے لیے بہت سے قابل تعریف اقدامات کیے۔ اس طرح پاکستان کی معیشت ترقی کی طرف گامزن ہو گئی۔ کووڈ-19 کے وقت اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بہترین اقدامات کی بدولت ملک کو سنبھالے رکھا اور نیا پاکستان کا منشور پیش کیا۔ 350 سال تک ملک پاکستان کی قیادت اس عظیم الشان قائد کے ہاتھ میں رہی۔ خان کی مخالف پارٹیوں نے مل کر PDM کے نام سے ایک تحریک چلائی اور وزیر اعظم کے خلاف عدم تعاون کا علم بلند کیا اور ریلیاں نکالی۔ اسی وجہ سے بالآخر 10 اپریل 2022 کو عمران خان کو عہدہ سے برطرف کر دیا گیا۔